جی پھر ڈاکٹر مصباح نثار صاحب، یہ ہمارے درس نظامی کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اسلام آباد سے، اور انہوں نے یہ 2 آیتیں بھیجی ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ 2 انہوں نے بھیجی ہیں ڈاکٹر مصباح نثار صاحب نے۔ جی الم تری الی الذین اوتوا نصیبا، بالکل بالکل یہ دونوں انہوں نے۔ جی تو یہ ڈاکٹر مصباح نثار صاحب نے سورہ نساء کی آیت بھیجی، اس میں بھی سبیل موجود ہے۔ اور یہ اسائنمنٹ جو ہے یہ فریال اقبال، یہ جارجیا یو ایس اے سے، انہوں نے یہ 2 آیتیں بھیجی ہیں، اور یہ قرآن کی 70ویں سورت ہے، یہاں بھی سبیل کا لفظ ماشاءاللہ آیا، اور یہ سورہ نساء کی آیت، اور یہ وہی آیت ہے جو ڈاکٹر نثار صاحب نے بھیجی تھی ماشاءاللہ۔ جی جی یہ بشرا عامر صاحبہ، یہ لاس اینجلس کیلیفورنیا سے، انہوں نے یہ 2 آیتیں بھیجی ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ تو پرانی والی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تو پرانا۔ جی یہ پچھلا اسائنمنٹ ہے، اس سے ہم اوپر جاتے ہیں۔ جی یہ عظمیٰ فراست صاحبہ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے میسج بھیجا کہ بیماری کے باوجود میں نے یہ اسائنمنٹ کیا ہے، اور بڑی خوبصورتی سے، بڑی گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ انہوں نے یہ سبیل کا لفظ ماشاءاللہ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنی جگہوں پہ، اللہ اکبر، یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 جگہوں پہ قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ آیا ہے، انہوں نے اتنا یہ خوبصورت، ایک تو اتنے ساری جگہیں ڈھونڈی جہاں یہ لفظ سبیل آیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے گرافک ڈیزائننگ بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ان کو صحت بھی عطا فرمائے۔ جی اچھا جی یہ آصف علی خان صاحب سورہ حج کی اور سورہ بقرہ کی آیتیں انہوں نے بھیجی ہیں، یہ نہیں یہ بہتر ہے جی بالکل، یہ سبیل میں سورہ نحل اور سورہ توبہ کی آیتیں بھیجی ہیں۔ جی گزارش یہ ہے کہ آپ جب اپنا اسائنمنٹ بھیجیں تو پچھلا اسائنمنٹ ساتھ نہ بھیجیں، صرف جو اس مرتبہ کا اسائنمنٹ ہے وہ بھیجیں، جزاکم اللہ۔ تو یہ دیکھیں آصف علی خان صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا طریقے سے اسائنمنٹ کر کے بھیجا ہے، یہ کراچی کے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مہوش سولنگی اور یہ غلام محمد مہر میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، انہوں نے بھی یہ 2 آیتیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے لکھ کے بھیجی ہیں، دونوں سورہ آل عمران کی ہیں، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ لکھ کے انہوں نے بھیجا ہے، اور ماشاءاللہ یہ میڈیکل ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ غلام محمد مہر میڈیکل یونیورسٹی میں اس عاجز کا کئی مرتبہ جانا بھی ہوا ہے، اور بہت ہی اچھی وہاں پہ ماشاءاللہ فیکلٹی اور بہت ہی اچھی ترتیب ماشاءاللہ وہاں پہ ہے۔ جی وجاہت حسین آسٹریا سے، اور یہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں فرسٹ ایئر کے عالم کے کورس کے اسٹوڈنٹ بھی اب اس سال بننے جا رہے ہیں۔ جی انہوں نے بھی بہت اچھی گرافک ڈیزائننگ کے ساتھ، سورہ فرقان میں بھی لفظ سبیل آیا، ہم یہ جی یہ سبیل اس میں بھی آیا، اور ان تضل السبیل یہ سورہ نساء والا سبیل بھی آ گیا۔ جی پھر ہماری ایک طالبہ عطیہ شہزاد، انہوں نے بھی یہ کر کے بھیجا ہے 1 2 3 4 5 6 آیتیں ڈھونڈی ہیں، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا، اور یہ انہوں نے ریسرچ کی ہے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ یہ لفظ سبیل جو ہے یہ قرآن میں 160 ٹائمز آیا ہے۔ جی اگلا جو ہے یہ
اسائنمنٹ کیا ہے ثنا ذوالقرنین نے، اور انہوں نے بھی بہت ہی اچھی گرافک ڈیزائننگ بھی کی ہے. سورہ بقرہ کی بھی آیت جس میں سبیل، سورہ عبسہ بھی، اور سورہ بقرہ کی ایک اور آیت، یہ 3 آیتیں بنا کے انہوں نے بھیجی ہیں. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جی ثنا عابد حیدرآباد سے، انہوں نے بھی یہ 2 آیتیں اس کی پکچر لے کے بھیجی ہے. ایک یہ پکچر ہے آپ کے سامنے، ضل سواء السبیل، اور دوسری جو ہے وہ یہ ام ہم ضلوا السبیل. تو یہ دونوں آیتیں انہوں نے ماشاءاللہ بھیجی. عامر رضا صاحب لاہور سے، انہوں نے بھی یہ آیتیں بھیجی ہیں اور لکھ کے بھیجی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ایک حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی. سوال اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. جی اور اگلا سوال جو ہے وہ رمضان المبارک سے متعلق ہے. رمضان المبارک میں کہا جاتا ہے کہ جی وقت کو بالکل فارغ نہ رکھیں اور سارا وقت عبادت میں لگائیں. اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ کیوں سارا وقت رمضان میں انسان عبادت میں لگانے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ جی بعد میں تو ہم پھر اور دوسری چیزیں کر لیں گے، غفلت والے کام بھی کر لیں گے، رمضان میں کوئی لمحہ بھی جو ہے وہ خالی نہ گزرے. اس طرف کیوں توجہ علماء اس چیز پہ انسسٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی وجاہت حسن صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم. ہمارے قابل اور اس کے علاوہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. جی ہمارے قابری حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شریف ہوتا تو تراویحوں کے بعد، تراویح کی نماز کے بعد بھی اپنے شاگرد سے قرآن پاک سنا کرتے تھے نوافل کی نماز میں، اور ان کی طبیعت بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نماز اور رات کے دوران کافی لمبا قیام کرتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت سنتے تھے. یہاں تک کہ ایک بار ان کے گھر والوں نے ان کے شاگرد سے کہا کہ آپ حضرت سے کسی بہانے سے معذرت کر لیں، یہ کہہ دیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کسی کی ہمت تو ہوتی نہیں تھی کہ رشتہ دار کی کہ کوئی ڈائریکٹ جو ہے وہ حضرت صاحب کو کہہ سکتا. لہٰذا ان کے شاگرد نے جب ان کو کہا کہ آج میری طبیعت بہتر نہیں ہے، تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے بستر پہ آرام کر لیں. تو وہ جب حضرت کے بستر پہ آرام کرنے لگے تو کچھ دیر بعد محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پاؤں دبا رہا ہے. تو حضرت نے تو وہ یہ دیکھ کے شاگرد حیران ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ اگر قرآن پاک نہیں سن رہا تو کیوں نہ یہ وقت آپ کی خدمت کرنے میں لگا دوں اور اسی سے ہی مجھے رمضان میں ثواب مل جائے. رمضان بہت ہی قیمتی مہینہ اور 11 مہینوں کی عبادت کے برابر جو ہے اس میں جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، اور 70 گنا تک اس میں جو ہے وہ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کو بالکل بھی رائیگاں نہیں کرنا چاہیے اور اس میں جتنا ہو سکے عبادت کرنی چاہیے. جی بالکل صحیح فرمایا، بہت ہی کمپریہنسو جواب دیا. اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ عبادت زیادہ کرنے کی وجہ رمضان المبارک میں یہی ہے کہ جو اجر اب مل سکتا ہے باقی پورے سال میں نہیں مل سکتا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جتنا ایزیلی آپ عبادت رمضان میں کر سکتے ہیں باقی پورے سال میں کر نہیں سکتے، کیونکہ شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے. تو اس لیے جو کمائی اب ہو سکتی ہے باقی پورے سال میں نہیں ہوتی ہے. آپ دکانداروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں،
وہ رمضان میں جو ہے وہ اپنی دکان پہ خوب وقت دے رہے ہوتے ہیں، اور پہلے 8 گھنٹے دکان کھلتی تھی تو اب 12 16 گھنٹے دکان کھولے ہوئے ہیں۔ تو بیگم پوچھتی ہے کہ بھائی اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ آگے سے یہی جواب دیتا ہے کہ بھائی جو کمائی اب ہو سکتی ہے نا، باقی پورے سال میں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مومن کا بھی یہی حال ہے کہ جو کمائی اب ہو سکتی ہے باقی پورے سال میں نہیں ہو سکتی۔ جی، تو یہ پچھلے کلاس تھی جس کو ہم نے تھوڑا سا ریکیپ کیا۔ اب ہم آج کی کلاس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جی، یہ آج کی آیتیں آپ کے سکرینز پہ ہے۔ الحمدللہ وکفا، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ یقین لائے، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے واسطے ہیں نعمت کے باغ، خالدین فیہا، ہمیشہ رہا کریں گے ان میں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہو چکا سچا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ قرآن پاک کی اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت وعدہ کر رہے ہیں کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کو جنت نعیم ملے گی، باغوں والی جنت، نعمتوں والی جنت ملے گی۔ تو یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اور یہ نہیں کہ اس جنت میں کچھ عرصہ رہنا ہے، اللہ نے یہ بھی وعدہ کر لیا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ بتا دیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہو چکا، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے نیک اعمال جو ہیں اس کا آخرت میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا نیک عمل کرنے کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، یا آخرت ہی کا فائدہ ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ جس طرح قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں اس بات پہ ہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے گا اس کو آخرت میں فائدہ ہوگا، آخرت میں جنت ملے گی، اسی طرح قرآن پاک ہی میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل کرنے کا دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو دنیا سکون کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اپنا وقت دنیا میں برکتوں کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی نیک عمل کرتے ہوئے گزارے۔ یہاں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ جی نیک اعمال کرنے کا دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدہ، بلکہ یہ دنیا سکون کے ساتھ گزارتا ہی وہی ہے جو نیک اعمال کرتے ہوئے گزارتا ہے، اس کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے۔ جی، تو قرآن پاک میں پہلی آیت یہ آپ کے سامنے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے۔ یتولا، یہ نیکوکاروں کا ولی ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ سرپرست کو کہتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ سرپرست ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی بڑا ہونا جو میری ذمہ داری لے۔ عورتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ جی میرا شوہر میرا سرپرستی کرے، میرے والد میری سرپرستی کریں، میرے بھائی میری سرپرستی کریں، میرا بیٹا میری سرپرستی کرے۔ تو ہم سب سرپرست ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور جو سرپرست ہوتے ہیں جب وہ صحیح کام اور اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے نہیں نبھاتے تو ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کرو
اللہ تمہارا سرپرست بن جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور نیکی والی زندگی گزارتے ہیں ان کو پھر دنیا کے سرپرست اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے اس دنیا میں ایک سرپرست ہونا ضروری ہے۔ مگر یہ ہے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سرپرست کا بہترین بندوبست فرما لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص یہ نیکی کرتا ہے کہ اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے، کوئی گناہ کی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو اس سے لگ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کو ضرور اس دنیا میں اس سے بہتر چیز عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو نیک عمل کرنے کا دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت پہ تشریف لے گئے تو بہت سارے صحابہ آپ کے بعد ہجرت پہ تشریف لے آئے۔ آپ نے جب ہجرت کی تو آپ کی ہجرت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ جب خبر ملی کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں تو بس صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کر دی کہ اللہ کے نبی اب مدینہ منورہ میں ہیں تو ہم بھی مدینہ منورہ پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی قریبی صحابی تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ کی، یعنی وہ عشرہ مبشرہ میں تھے، ان 10 صحابہ کرام میں سے تھے جن کو اس دنیا میں اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارت دی۔ ایسی نیکی پہ اعلیٰ منصب پہ فائز تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، مگر یہ کیونکہ مکہ مکرمہ کے تقریباً سب سے زیادہ امیر ترین شخص تھے اور بہت جائیدادیں تھیں، بہت سارا کاروبار تھا، تو ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے ہجرت تو کرنی ہے، یہ سارا جائیداد اور سارا کاروبار بیچ کے اور پیسہ لے کے یہاں سے چلے جاؤں تاکہ وہاں جا کے کام شروع کروں، مگر اس فیصلہ کر چکے تھے کہ جی ہجرت ضرور کرنی ہے۔ جب انہوں نے بیچنا وغیرہ شروع کیا اپنی جائیداد کو تو کفار مکہ نے ان کو کہا کہ تم جتنا چاہو جو چاہو کر لو، ہم میں یہاں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی لے جانے نہیں دیں گے۔ اگر تو تم نے جانا ہے مدینہ منورہ یہاں ہمیں چھوڑ کے اور تم نے اپنے پیغمبر کے پیچھے جانا ہے تو یہاں کا جو کچھ مال ہے تمہیں یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہو۔ اب یہ عجیب و غریب معاملہ، مکہ مکرمہ کا سب سے امیر آدمی اتنی زیادہ جائیداد سب کچھ چھوڑ کے کیسے جائے، یہ بھی سوال تھا۔ تھوڑے دن تو انتظار کیا مگر پھر اللہ کے پیارے محبوب کی محبت نے جوش مارا اور یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی ادھر میں کیا کر رہا ہوں جب اللہ کے محبوب وہاں مدینہ منورہ میں ہے، تو ساری جائیداد کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جی نہیں لے کے جانے دیتے، نہ لے کے جانے دیں، بالکل بغیر کسی ساز و سامان کے جو کچھ تھوڑا بہت ساتھ لے سکتے تھے لے کر اور مدینہ منورہ پہنچے۔ جو مکہ کا سب سے امیر آدمی تھا جب وہ مدینہ منورہ اللہ کے پیارے محبوب کے پاس پہنچا تو مدینہ کا سب سے غریب آدمی تھا، کچھ نہیں، امیر جو تھا اس کے پاس کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے ذمہ لگایا کہ بھئی ان کو لے کے جاؤ اپنے گھر پہ، کچھ دن تک ان کو رہائش بھی دو، کھانا پینا بھی دو، ان کا خیال کرو۔ تو وہ ان صحابی کے پاس کچھ دن رہے۔ ان صحابی نے جب ان کی کہانی سنی کہ یہ تو مکہ کے سب سے امیر آدمی تھے تو ان کو بڑا ترس آیا۔ انہوں نے کہا آپ مجھے جو کہیں گے میں آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے اگر کچھ پیسہ لون لینا چاہتے ہیں تو پیسہ بھی لے لیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میں وہاں بھی کاروبار کرتا تھا مکہ میں، یہاں بھی کاروبار کروں گا، مجھے مارکیٹ دکھائیں، کہاں ہے آپ کی مارکیٹ۔ چنانچہ مارکیٹ میں گئے اور مارکیٹ میں جا کے چھوٹے پیمانوں پہ جو گائے بکریوں کی رسی کا کاروبار ہوتا ہے شروع، کچھ رسیاں لی اور بیچنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی تو کچھ بکریاں لے لی، بکریوں میں برکت ڈالی تو بہت زیادہ بکریاں لے لی، پھر گائے بھی لیے اور پھر برکت اور آئی تو اونٹ بھی لے لیے۔ اب بڑے تاجر بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی دین کے لیے، جو انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو ہے قربانی دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ جو قربانی اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بھی بہتر چیز دیتے ہیں۔
پھر ایک وقت آیا کہ سونا اور چاندی میں ٹریڈنگ شروع کر دی، اس میں بھی اللہ نے اتنی برکت دی کہ آہستہ آہستہ جو مدینہ منورہ کا سب سے غریب ترین شخص بن کے آیا تھا، وہ مدینہ منورہ کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی جو وراثت تھی، جس وقت آپ کا انتقال ہوا، وہ 14,000 ٹن سونا تھا۔ آج کا جو سب سے ریچسٹ مین ہے، جس کو ایلان مسک کہا جاتا ہے، اس سے 7 گنا امیر ہو کے یہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث پاک کے الفاظ دیکھیں کیسے صحیح آئے کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے کو صرف آخرت میں جنت دینی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین دنیا بھی دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلی آیت جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نیکوں کے، اللہ رب العزت نیکوں کے ولی بن جاتے ہیں، سرپرست بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسری آیت کی طرف نظر کریں کہ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے نیک عمل کرنے والے کو فائدے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وہو مؤمن، بس شرط یہ کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بالضرور اس کو ایک پاکیزہ زندگی دیں گے، ایک برکتوں والی اچھی زندگی دیں گے۔ تو دیکھیں اللہ نے پھر سے قرآن میں اچھی زندگی کا وعدہ کر لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے آخرت کو غم بنایا، اللہ رب العزت اس کو دنیا کے غموں سے نجات دے دے گے۔ اس سے بڑھ کے اور زندگی کیا اچھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو دنیا کے غموں سے نجات مل جائے دنیا میں رہتے ہوئے۔ اور کس شخص کو یہ نجات ملے گی؟ جس نے آخرت کو غم بنایا، جس نے عبادت کو اہمیت دی، اللہ کے حکم ماننے کی کو اہمیت دی۔ تو جو شخص اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مغل بادشاہوں کے زمانے کے ایک اللہ والے تھے۔ وہ کبھی کبھی مغل بادشاہوں کی طرف آواز کرتے تھے کہ اے مغل بادشاہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے، تو اپنی یہ فوجوں کو لے کر ہمارے دلوں پہ تم چڑھائی کر بیٹھو، کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ اس دل میں کتنا سکون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آخرت کی فکر کرنے والے کو صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی بہت سکون اور برکتیں ملتی ہیں، بلکہ دنیا گزارنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان نیک اعمال پر دنیا گزارے۔ مشہور واقعہ ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اس امت کے ان چند بزرگوں میں سے ہیں جو اپنے وقت میں بادشاہ بھی تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے، کامل اللہ والے تھے، مگر ابتدائی زندگی غفلت میں تھی۔ پہلے گورنر تھے، پھر بعد میں جو ہے وہ حکمران بنے اور بادشاہ بنے۔ جب گورنر تھے تو ان کے پاس اتنے کپڑے ہوتے تھے کہ ان کے کپڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے 60 اونٹ استعمال ہوتے تھے۔ 60 اونٹوں پہ کپڑے ان کے موو ہوتے تھے، اتنے زیادہ کپڑے۔ جب بادشاہ بنے تو ان کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑے کا تھا، ایک سوٹ تھا۔ اسی سوٹ کو جمعہ کے دن صبح دھوتے تھے اور تہبند باندھ لیتے تھے۔ جب دوپہر تک جمعے سے پہلے وہ سوٹ سک جاتا تو اس کو پہن کے اور پھر جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آ جاتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جب آپ گورنر تھے تو آپ کے پاس اتنے کپڑے ہوا کرتے تھے، اب بس ایک جوڑی؟ فرمایا ہاں، جب گورنر تھا تو میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں بادشاہ بن جاؤں۔ میں بادشاہ کس طرح بنا
کہ میرے سے پہلے میرے چچا بادشاہ تھے اور اس کے بعد ان کے 4 بیٹے بادشاہ بنے، اور پھر میں ان کی بیٹی کا جو شوہر وہ میرے چچا بھی تھے اور میرے سسر بھی تھے، پھر میں 5 بندوں کے فوت ہونے کے بعد میں بادشاہ بنا ہوں۔ ان 5 کو قبر میں نے اتارا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چاہے انسان بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اس نے اترنا قبر میں ہی ہے۔ تو جب گورنر تھا تو میری خواہش یہ تھی کہ میں بادشاہ بن جاؤں، اور جب بادشاہ بنا تو میری خواہش یہ تھی کہ میں قبر میں کامیاب ہو جاؤں کہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے اس وقت بڑے کپڑے ہوتے تھے، اب کپڑوں کی فکر نہیں۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی پر آنے والے کو دنیا میں بھی سکون دیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ بن گئے تو بیت المال سے بھی بہت تھوڑا مال لیتے تھے، اتنے بھی پیسے پورے نہیں تھے کہ عید پہ بچوں کے نئے کپڑے بن سکے۔ اب جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، چچا کی جو بیٹی تھی اس کے 4 بھائی بادشاہ تھے، اس کا باپ بادشاہ اور اب شوہر بادشاہ بنا تھا۔ تو یہ صورتحال دیکھ کے تو تھوڑی پریشان ہو گئی۔ ان کا نام فاطمہ تھا کہ جی بچوں کے عید کے نئے کپڑے بھی نہیں بنیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، ہم آخرت کے لوگ ہیں، اگر میری اتنی تنخواہ ہی نہیں کہ میں بچوں کے کپڑے بنا سکتا تو پھر بچوں کے کپڑے کیا کر کے بناؤں، غلط طریقے سے مال لے کے بناؤں گا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ 1-2 دن سوچ کے کہتی ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ غلط طریقے سے مال لیں، جو آپ کی تنخواہ ہے وہی تنخواہ صحیح ہے، آپ اپنی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں تاکہ بچوں کے نئے کپڑے تو بن جائیں۔ ساروں نے عید کے دن نئے کپڑے پہنے ہوں گے اور آپ کے بچے پرانے کپڑے پہنے ہوں گے، اچھا لگے گا کیا؟ بادشاہ کے دل میں بھی تھا کہ کوئی صورت بن جائے کہ کپڑے نئے آ جائیں، اور یہ آئیڈیا صحیح لگا کہ اس میں کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کر سکتے ہیں کہ میں ایڈوانس سیلری لے لیتا ہوں اور پھر بچوں کے کپڑے بنا لیتے ہیں۔ تو بادشاہ کا جو خزانچی تھا، اب جب بادشاہ نیک ہوتا ہے نا تو آگے پوری ٹیم بھی نیک ہی ہوتی ہے۔ خزانچی صاحب سے کہا کہ بھائی بچوں کے کپڑے بنانے ہیں تو مجھے تم 1 تنخواہ ایکسٹرا دے دو، اگلے مہینے کی ایڈوانس میں دے دو۔ خزانچی صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ضرور آپ کو دے دوں یہ تنخواہ ایڈوانس میں، بس آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے اور آپ یہ تنخواہ واپس کریں گے۔ بادشاہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ہاں تو نے میری آنکھ کھول دی ہے، صحیح کہہ رہا ہے کہ کس کو پتا ہے کہ وہ زندہ رہے گا۔ یہ کہہ کے فرمایا کہ نہ دے مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ، اور بیوی سے کہا کہ بچے پرانے کپڑے پہن لیں تبھی ٹھیک ہے۔ اب دل میں یہ خیال تھا کہ بیوی بھی پریشان ہو رہی ہوگی اور بچے کیا سوچیں گے کہ عید کے نئے کپڑے بھی نہیں بنے۔ تو یہ ڈر تھا کہ بچے مجھے برا بھلا نہ کہیں، بچے میرے سے ناراض نہ ہو جائیں۔ عید کے دن جب آپ نے عید کی نماز پڑھائی تو بچوں کو دیکھا کہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور باقی سب نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، میں تیرے لیے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکا۔ بیٹے نے آگے سے ایسی بات کی، اللہ اکبر، بیٹے نے آگے سے کہا کہ ابا حضور آپ کے اس عمل سے ہمیں ذرا بھی پریشانی نہیں، بلکہ آپ کے اس عمل سے ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ اللہ، جو شخص آخرت کو غم مناتا ہے اللہ اس کو دنیا کے غموں سے نجات دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آج کی جو آیت آپ نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں، لہم جنات النعیم، ان کو نعمتوں والی جنت ملے گی۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ صرف نیک عمل کرنے والے کو آخرت میں جنت نہیں، قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہترین زندگی اسی کو دیتے ہیں جس کی زندگی نیک اعمال پہ ہوتی ہے۔ ایک اور آیت اور پھر انشاءاللہ آج کی کلاس کو مکمل کریں گے۔
ایک اور آیت اس متعلق سے کہ جو بندہ نیکی گزارتا ہے اس کو نیکی پہ زندگی گزارتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت کچھ دیتے ہیں. یہ آیت دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے. تو دنیا کا مال بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دیتے ہیں، برکتیں بھی دیتے ہیں، دل کا سکون بھی دیتے ہیں. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک ہوتا ہے گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں بھی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بندہ مشہور نہ ہو نیک بندہ، مگر عزت ضرور اس کی ہوتی ہے. ہارون رشید مسلمانوں کے نیک بادشاہ گزرے ہیں اور اپنے وقت کے بڑے بادشاہ تھے. یعنی ان کی بادشاہت جو تھی وہ ایشیا کے بھی چند ملکوں میں تھی، یورپ کے بھی چند ملکوں میں تھی، اور افریقہ کے چند ملکوں میں بھی تھی. تو اپنے وقت کے بڑے بادشاہ تھے. بہت بڑا محل تھا اور محل کے ہی بالکل ساتھ ایک بڑی مسجد تھی. اس وقت کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے بڑے ہونہار شاگرد تھے. ان امام ابو یوسف کو بادشاہ نے چیف جسٹس بنایا تھا. اب یہ اللہ والے تھے، انہوں نے یہ عہدہ قبول کر بھی لیا، مگر اپنی دینی تعلیم کا جو معاملہ ہے، پڑھانے کا، پڑھنے کا، شاگردوں کا، یہ سارا سلسلہ ان کا ساتھ ساتھ چلتا تھا. یعنی چیف جسٹس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی چلتا تھا. ایک دن بادشاہ اپنی گیلری میں کھڑے ہوئے تھے، محل کی گیلری میں، وہاں سے مسجد بھی نظر آتی تھی. تو مسجد کی طرف دیکھا تو امام ابو یوسف مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور پیچھے بہت سارے شاگرد تھے جو ان کے پیچھے بڑے ادب سے چل رہے تھے. تو یہ منظر انہوں نے دیکھا کہ کتنی عزت ان کی ہو رہی ہے اور کتنے ادب سے یہ شاگرد ان کے پیچھے چل رہے ہیں. پھر جب وہ مسجد میں انٹر ہونے لگے تو انہوں نے اپنے چپل جو اتارے تو پیچھے جو شاگرد تھے ہر ایک لپکا کہ حضرت کے چپل میں اٹھا لوں، اور آپس میں چھینا جھپٹی ہو گئی. اب کیونکہ پیچھے چلنے والے بھی اہل علم تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی مسجد میں اتنا شور کرنا صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے شور نہیں کیا، آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم سب حضرت کے چپل اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ ایک بندے نے چادر بچھائی، حضرت کے چپل اس چادر میں رکھے، اور سارے یہ جو لوگ تھے 20-25 جتنے بھی تھے ان سب نے چادر کا ایک ایک سرا پکڑا اور یوں پکڑ کے حضرت کے چپل جو ہیں یہ مسجد میں لے کے گئے. یہ سارا منظر دیکھ کے بادشاہ نے ایک بڑی ٹھنڈی آہ لی. تو بیوی نے پوچھا، زبیدہ خاتون نے، کہ کیا ہوا بادشاہ سلامت؟ جواب دیا کہ بھائی بادشاہ ہم نہیں ہیں، بادشاہ تو یہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا بادشاہ کون لوگ؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہ تو امام ابو یوسف ہے، ورنہ ہماری جوتیوں پہ تو کوئی لڑتا نہیں ہے. ان کی عزت اتنی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کی جوتیوں پہ بھی لڑوا دیتے ہیں. تو یہ پکی بات ہے، جس کی زندگی میں جتنی گناہ سے پرہیزگی ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کو بڑھاتا ہے. تو یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. ایک مرتبہ پھر یہ آج ترجمہ کر دیتا ہے اور پھر آپ کو اسائنمنٹ بتا کے اور تھوڑا سا کوشچن آنسر سیشن کر کے اور پھر ہم دعا کریں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہا کریں گے، وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہو چکا، وہو العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست، بہت ہی حکمت والا ہے. یہاں آ کے یہ آج کا سبق مکمل ہوا. آج کا اسائنمنٹ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہ آج کا اسائنمنٹ ہے کہ آج جو آیت آپ نے پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو دو الفاظ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایک ساتھ بہت ساری آیتوں میں آئے ہیں. تو آپ نے قرآن پاک میں سے 2 آیتیں ایسی ڈھونڈنی ہیں جس میں آمنوا وعملوا الصالحات یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ ایک آیت میں آئے. ایسی 2 آیتیں ڈھونڈنی ہیں اور پھر اس کو جیسے آپ نے پہلے واٹس ایپ کیا ہے، اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں
اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی کوشچنز ہیں آج کے سبق سے متعلق یا اس کلاس سے متعلق تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جی کوشچنز؟ آج لگ رہا ہے کوشچنز نہیں ہیں، جی پھر چھٹی کرتے ہیں۔ جی عطیہ شہزاد صاحبہ جی سوال پوچھیں۔ جی عطیہ شہزاد صاحبہ سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت میرے دو سوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اب جیسے رمضان ہے یا اس طرح کے موقع ہوتے ہیں تو لوگ مسجد اور مدرسوں کے لیے زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ جی تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا مسجد کے لیے زکوٰۃ، کیونکہ جہاں تک میرا ناقص علم ہے تعمیرات کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے نہیں دی جا سکتی مسجد کو خاص طور پہ، تو یہ مجھے جی کرنا ہے کہ مسجد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مدرسے کو یا نہیں؟ اور جی مسجد جو زکوٰۃ لیتے ہیں وہ زکوٰۃ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مسجد کی تعمیرات پہ نہیں لگائی جا سکتی، مدرسے کی تعمیرات پہ نہیں لگا جا سکتی، مگر جو مسجد والے یا مدرسے والے جو زکوٰۃ لیتے ہیں ان کو وہ ان زکوٰۃ کے صحیح مصرف میں ضرور استعمال کرتے ہیں۔ ہر مسجد میں زکوٰۃ لوگوں کو دینے کی ترتیب کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، اور مدارس میں تو خیر جو طلباء آتے ہیں اکثر جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، تو ان دونوں جگہوں پہ زکوٰۃ دینا بالکل صحیح ہے۔ جی اگلا دوسرا سوال یہ تھا شیخ صاحب کہ لاسٹ ٹائم ہم ضعیف حدیثوں پہ آپ بات کر رہے تھے، تو جی نے مفتی طارق مسعود صاحب کا کلپ سنا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ صلاۃ التسبیح کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح ایک ضعیف حدیث ہے۔ جی اور مطلب یہ اتنا زیادہ مطلب کوئی اس کی وہ نہیں آئی، نہ کہیں صحابہ سے اس کا کوئی وہ ہے، تو اس کو مطلب جو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پڑھنے کے بجائے ایسی نمازیں پڑھی جائیں جن کی بار بار وعیدیں آئی ہیں یا ایسی عبادات کی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر اس پہ تھوڑی، کیونکہ میں 3 سال سے الحمدللہ پڑھ رہی تھی، لیکن جب یہ میں نے سنی ہے حدیث تو پھر تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا ہے۔ جس طرح بتایا گیا کہ ضعیف حدیث جو ہے اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ جو چین آف ٹرانسمیشن ہے جو لوگوں سے جن سے آئے، اس میں کسی یعنی کسی اس محدث کے بارے میں کسی کو یعنی کسی اور محدث کو اگر تھوڑا سا بھی ابہام ہے تو اس کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ اس میں بہت زیادہ اسکروپلسنس ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نظر آگے، ایک بندہ تھا محدث، انہوں نے ایک جانور کو سدھانے کے لیے تھوڑا سا اس کے ساتھ دھوکہ کیا جانور کے ساتھ، تو کسی اور محدث نے یہ دیکھ لیا تو اس راوی کو بھی انہوں نے ضعیف قرار دے دیا، اور جتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی وہ بھی ضعیف انہوں نے قرار دے دی۔ اس لیے ضعیف حدیث یوں نہیں، ضعیف حدیث کوئی گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہوتی ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ضعیف حدیث اگر بہت سارے ترک سے موجود ہوں تو پھر وہ اس ضعیف حدیث کی بھی سٹرینتھ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ حدیث جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روض مبارک میں حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا، اس مبارک حجرے میں، وہ حدیث حضرت ابو بکر سے منقول ہے، وہ بھی ضعیف ہے اپنی سند کے اعتبار سے۔ تو اس لیے اتنا ضعیف حدیثوں کو اس طرح سے بالکل ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ علماء کا کہنا ہے، اکابرین کا کہنا اس طرح سے ہے۔ باقی یہ ہے کہ بالکل ضعیف حدیث کی وجہ سے ہم احکام نہیں لگا سکتے، فضیلت کے لیے ضعیف حدیثیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ بالکل اس کو پڑھنا بہت ہی اجر کا کام ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ ہمارے اکابرین سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ عمل اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ ان دی اینڈ اللہ کو یاد تو کر ہی رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ اگلا سوال عظمیٰ فراز صاحبہ سوال پوچھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ جب تھوڑا سا دین کی طرف آئے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی ہدایت دی، تو ہم نے ساری غیر شرعی رسومات میں جانا چھوڑا، مطلب سویم، چہلم، سالگرہ وغیرہ میں۔ پھر ہم نے اب جو مکس گیدرنگ کی تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی اب جانا چھوڑ دیا ہے۔ جی تو لوگ جو ہیں وہ مطلب تھوڑا ناراض ہیں کہ میں ماشاءاللہ الحمدللہ شرعی پردہ تو کرتی ہوں، تو کہنے لگے کہ آپ پردہ کر کے مطلب شریف ہو جائیں،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مطلب ہمارے لیے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ظاہر نظر کا پردہ بھی ہوتا ہے انسان کا. تو جی ہم گھر جا کے ان کو مبارکباد بھی آتے ہیں اور جو بھی ہدیہ دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی ویسے تو ٹھیک ہے، جتنا زیادہ تقوی اختیار کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. مگر جو بالکل قریب رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے بھائی بہن ہوتے ہیں، یا انسان کی اپنی اولاد یا والد والدہ کے گھر پہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو، تو اس میں نہ جاننا جو ہے وہ رشتوں کو خراب کرنا اور توڑنا ہوتا ہے. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے چلا جائے اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایکسپوز بھی نہ کیا جائے، اور پردے کے ساتھ جائے اور کچھ نہ کچھ شمولیت اختیار کر لی جائے، تاکہ یعنی یہ ہر ایک جگہ پہ نہیں، ہر ایک بلا رہا ہے، ہر ایک ایسی غلط اس میں، مگر جو بالکل قریب رشتہ دار ہے، اور اس میں بھی ایسی جگہ ہو جہاں خرافات نہ ہو رہے ہوں. ایک دعوت ہے اور اس میں اگر اپنے قریبی والدین کے گھر پہ ہے یا بہن بھائیوں کے گھر پہ ہے، تو تھوڑی دیر کی کابرین سے یہی سنا ہے کہ جی زیادہ دیر نہ رہا جائے اور تھوڑی دیر ہو کے آ جائے تاکہ حاضری لگ جائے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ سے رشتے توڑنے مناسب نہیں ہے، رشتوں کو جوڑنا ضروری ہے. اور اگر یہ مسئلہ اسی طرح سے حل ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ نے کیا کہ جی پہلے چلے گئے اور بعد میں چلے گئے اور ہدیہ دے دیا، تو بھی بہت ہی اچھا ہے. اس سے زیادہ اور اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ مسئلہ اسی طرح سے حل ہو گیا. جی اگلا سوال نور عرفان صاحبہ. جی نور عرفان صاحبہ. جی نور العین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. تو میں آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا، جہاں پہ ہمیں قرآن مجید میں کہا جاتا ہے مومن عورتیں، مومن مرد، تو اصل میں مومنین کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون لوگ مومن ہوتے ہیں؟ اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کون مومن ہے کون نہیں ہے؟ جی بالکل، بہت ہی اچھا سوال ہے. ایک تو ہوتا ہے مسلمان، اور مسلمان تو وہ ہے ہر کلمہ گو مسلمان ہے. پھر اکابرین نے، علماء نے یہی فرمایا ہے کہ مومن جو ہے وہ اس سے ایک اونچا درجہ ہے، اور جو جتنا گناہوں سے بچنے میں آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ مومن بنتا جاتا ہے. تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. تو اس لیے مومن زیادہ بڑا وہی ہوگا جو زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا. یہ ایک ڈیفینیشن ہے. اس کے اوپر بہت ہی پورا موضوع ہے، اس کے اوپر بہت ساری ڈسکشن اکابرین نے کی ہے، مگر اگر اس کلاس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی ایک جواب اس کا بنتا ہے. جزاکم اللہ. جی مسز ارم نگار صاحبہ. جی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو علماء کے بیانات سنتے ہیں، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں یا مولانا طارق، تو ہماری جو گروپ میں بعض معلومات ہوتی ہیں نا، تو وہ منع کرتی ہیں، ڈانٹتی ہیں کہ نا یہ بیانات ہاں پہ جو تصویریں ہیں تو وہ کر کے اسکپ کر کے یا پھر اس کو مٹا کے بھیجیں پیج کو. تو ہم نے تو حدیث پڑھی ہے نا کہ علماء جو ہے مثل باپ کی طرح ہے، وہ تمہارے ان سے کوئی پردہ نہیں ہے مطلب. تو یہ جو وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ نہیں بھیجا کریں، ویڈیو نہ بھیجا کریں، اس میں تصویر ہے، یہ جیسے عموماً ہوتی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں آیا یہ کرنے پہ گناہ گار ہوتے ہیں ہم؟ یہ میری نظر سے نہیں گزری ہے کہ علماء آپ کے والد کی طرح ہوتے ہیں. شاید میرے خیال میں اس طرح سے نہیں ہے. علماء سے پردہ ہے جیسے پردہ ہونا چاہیے. تاہم کیونکہ اکابرین کے ملفوظات اب ساتھ آ رہے ہیں، تو ان ویڈیو کو نہ دیکھنا جو زیادہ بہتر ہے کہ ان کو دیکھا جائے. تو جو خواتین چاہتی ہیں کہ ان کو نہ بھیجا جائے، ان کو نہ، اور سننا چاہیں تو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان اکابرین کی سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت کی باتیں بتا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تاہم یہ سوچنا کہ جی اکابرین جو ہے یا علماء آپ کے والد کی طرح ہوتے ہیں، اس طرح سے نہیں. علماء پردہ ہی ہے جیسے کہ پردہ ہوتا ہے. جزاک. جی جویریہ موئز صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضرت میرا وعلیکم آپ سے السلام سوال جزاک اللہ.
कराची से हूँ और मैं जिस इलाके में रहती हूँ यहाँ जी पे सबने अपने घरों में प्रेशर पंप लगाए हुए हैं गैस के। क्योंकि जी हमारे घर में ना प्रेशर पंप है ना सिलेंडर है, तो जो गैस का शेड्यूल है, अगर 3 बजे गैस है तो हमें सिर्फ एयर ही आती है, और ऐसा करते करते 5 बज जाते हैं कि हमारे घर में गैस नहीं आती। जी तो ऐसे में हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या हमें प्रेशर गैस लगाना जो है इसकी क्या है, शरई हैसियत है कि हम अपने हिस्से की गैस कैसे लेंगे? जी। ऐसा एक सवाल आई थी और ये पूछी गई थी दारुल इफ्ता में मुफ्तियान कराम से, और ये मैंने पढ़ा नहीं है फतवा, मगर मैंने सुना है ये फतवा। मुफ्तियान कराम ने ये कहा अगर इस तरह का पंप है तो फिर आपके लगाना जो है वो जायज है। आमतौर पे तो गैस यूं खींचना ये नाजायज है, मगर अगर सबने ही लगा दिया और उसकी वजह से आपको नहीं आ रही है तो इसके लगाने की इजाजत दी है। मगर अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये फतवा मैंने पढ़ा कहीं नहीं है, मैंने सुना है। अब आपने जो सवाल पूछा है तो कोशिश करता हूँ कि ये रिटन में ये फतवा मंगवा लिया जाए, एक मतलब ये रिटन में आ जाए, तो फिर अगर आप लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। तकरीबन 4:15 हो गए हैं, तो आज इतने ही सवालों पे इक्तफा करते हैं। अल्लाह ताला बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है, जिसको जो सवाल दीनी एतबार से पूछना है ज़रूर पूछें। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाना जो है इस क्लास की वैल्यू को बढ़ाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा सवाल जो है वो आधा इल्म है। तो इंशाअल्लाह आपके सवाल पूछने से आपको भी फ़ायदा होगा, इस आजिज़ को भी होगा और बाकी क्लास के स्टूडेंट्स को भी होगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरा ये है कि इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि क्लास अपने टाइम पे 3 बजे शुरू हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुख्तसर सी दुआ कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह क्लास को खत्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफिआ व अमलन मुतक़ब्बला व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, इंशाअल्लाह बुध की रात 15वीं रात जो है वो हमारे यहाँ खत्म कुरान की महफिल है, और खत्म कुरान होगा, तरावी में नमाज कुरान मुकम्मल हुआ है, तो ये मर्दों की मजलिस होगी। तमाम घर के आपके जो मर्द हैं उनको ज़रूर उसमें भेजें। दुआ का वक्त होगा और कबूलियत दुआ का वक्त, 15वीं रात भी होगी, ख़त्म कुरान का वक्त भी होगा, तो ज़रूर भेजें। हमारी जो मदरसे की बिल्डिंग है M25/4 खयाबान सादी DHA फेज 7, इंशाल्लाह उसमें भेजें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।